والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. ذی وقار اکابر زعمائے ملت، حال میں موجود میرے معزز مکرم ساتھیوں، میں اپوزیشن کے ان جماعتوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے دن سے انہوں نے کٹ پتلی حکمرانوں اور جعلی مینڈیٹ والوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور یہ طویل اور کٹھن سفر کرتے ہوئے آج کنونشن سینٹر اسلام آباد میں موجود ہیں۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ تحریک اگر اسی زور و شور سے جاری رہی، عوام کے اندر یہی بیداری جاری رہی، تو آج ہم کنونشن سینٹر اسلام آباد میں جمع ہیں۔ آنے والے انتخابات میں یہ اپوزیشن کی جماعتیں اقتدار کی کرسیوں پر ہوں گی اور عوام کی حقیقی نمائندگی کریں گی۔ عزیزان مکرم، تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے آج کا سیمینار معنون ہے: آئین پاکستان سے قبل اگر میں تحریک آزادی کے اندر قربانیاں دینے والے اپنے ان اسلاف اور اکابر کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی۔ جی ٹی روڈ پشاور سے لے کر نئی دہلی تک درختوں پہ لٹکے ہوئے ان جوانوں کے لاشوں کو سلام پیش نہ کروں جنہوں نے انگریز سامراج سے ٹکر لیتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو زیادتی ہوگی۔ میں تحریک آزادی میں اپنی ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو خراج تحسین پیش نہ کروں جنہوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دی لیکن انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا تو زیادتی ہوگی۔ تحریک آزادی کے اندر اکابر علماء دیوبند کی قربانیوں کو سلام پیش نہ کروں تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ پھر زیادتی ہوگی۔ تحریک آزادی کے اندر جن داڑھی اور پگڑے والوں نے انگریز کو دھول چٹائی تھی، پھر جن داڑھی اور پگڑی والوں نے سوویت یونین کو دھول چٹائی، کل انہی داڑھی اور پگڑی والوں نے امریکہ کو دھول چٹائی ہے، اور آنے والے مستقبل میں مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں یہ داڑھی اور پگڑی والے ان یہود اور ہنود اور عالمی استعمار کے ایجنٹوں کو دھول چٹانے پر مجبور کریں گے۔ میں نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ میں اپنے اکابر کے ہوتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ عثمان کاکڑ صاحب کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ نااہل حکمران، سلیکٹڈ حکمران ہمارے اوپر مسلط کیے گئے۔ جس نے کہا تھا قرضہ لیا تو خودکشی کر لوں گا، جس نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، جس نے کہا تھا 50 لاکھ لوگوں کو گھر دوں گا، آج قرضے کا عالم یہ ہے
کہ 70 سالہ حکمرانوں کا قرضہ، چاہے وہ جمہوری حکمران ہو یا مارشل ادوار ہو، 70 سال کے حکمرانوں کا قرضہ ایک طرف، ان 18 مہینوں کا قرضہ ایک طرف، 5780 ارب ڈالر سے زائد قرضہ لے کر اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، ایک نوکری تو اپنی جگہ پرائیویٹ سیکٹر سے، کارخانوں سے، دکانوں سے، فیکٹریوں سے جن لوگوں کو بے روزگار کیا گیا ہے ان کی تعداد 25 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ 50 لاکھ گھر دینا تو اپنی جگہ، اس نے کہا تھا 50 لاکھ گھر دوں گا۔ انکروچمنٹ کے نام پر ملک کے اندر 20 لاکھ سے زائد گھروں اور دکانوں کو مسمار کیا گیا ہے، اور پھر کہتا ہے یو ٹرن سیاست کا حسن ہوتا ہے۔ یو ٹرن سیاست کا حسن نہیں ہوتا، یو ٹرن خیمہ چھوڑ کر بھاگنے کا نام ہوتا ہے، یو ٹرن محاذ چھوڑ کر بھاگنے کا نام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تمہیں بھگا کر دم لیں گے۔ لیکن ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان نے 11 سال پہلے کہا تھا یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ بیرونی ایجنٹ ہے، یہ پاکستان دشمن قوتوں کا ایجنٹ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا مولانا کا ذاتی خیال ہے، مولانا کا ذاتی تبصرہ ہے، یہاں تک کہ ہمارے اچھے بھلے علماء، ہمارے صفوں میں بیٹھنے والے بھی یہ کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان کی ذاتی رائے ہے۔ ہے اللہ، مدینے کی ریاست کی تو بات کرتا ہے، آج مدینے کی ریاست کی بات کیا کرتا ہے؟ ختم نبوت کے قانون پر ڈاکہ ڈل رہا ہے، قادیانیوں کے لیے راستے کھل رہے ہیں، سکھوں کے لیے راستے کھل رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کرتارپور کا بارڈر سکھوں کے لیے کھل سکتا ہے تو کشمیر کا بارڈر کشمیریوں کے لیے کیوں نہیں کھل سکتا ہے؟ مجھے کوئی جواب دے۔ ان کشمیری سوداگروں سے پوچھ کر، ہم نے پہلے کہا تھا اس نے کشمیر کا سودا کیا ہے، اس نے قادیانیت کو فروغ دیا ہے، اس نے کرتارپور کا بارڈر کھول کر پاکستان کے اندر غیر ملکیوں کے لیے راستہ ہموار کیا ہے، قرضہ لے کر ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے، بے روزگاری کر کے ملک کے لوگوں کو در بدر کیا ہے، گھروں کو مسمار کر کے اس نے لوگوں کے اندر افراتفری پیدا کی ہے۔ تو پھر کہنے دیجئے یہ ملک کا وفادار نہیں ہے، یہ ملک کو توڑنے کے مشن پر ہے، اور یہ ملک کا غدار ہے، اور ان غداروں کو بھگا کر انشاءاللہ سکھ کا سانس لیں گے۔ کل کیا مذاکرات ہوئے ہیں امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر میں؟ کل کیا ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے ہیں؟ کل سے پھر بلوں سے نکل آئے ہیں عمران خان کے ورکر۔ ہمارے لیڈر کا کارنامہ ہے، ہمارے لیڈر نے طالبان اور امریکہ کے درمیان مصالحت کروائی ہے۔ جو کشمیر پر امریکہ سے مصالحت کی بھیک مانگ رہا ہو وہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مصالحت کرائے گا۔ جو ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہا ہو وہ دوسروں کی مصالحت کرے گا۔ جو لوگوں کو روزگار نہ دے سکتا ہو، جو انڈوں کٹوں مرغیوں سے لے کر اب لنگر خانے تک قوم کو چھوڑ رہا ہو، وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مصالحت کرائے گا۔ ہاں، پھر کہنے دیجئے یہ کریڈٹ عمران خان کو نہیں جاتا، عمران خان کو لانے والوں کو جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے، فوج کو جاتا ہے، یہ کریڈٹ پھر عمران خان کو نہیں جاتا۔ اور پھر کہتا ہے عثمان کاکڑ جب اس اسٹیج سے کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب تقریر کرتے ہیں، کہتا ہے آرٹیکل 6 لگاؤں گا، مولانا فضل الرحمان پر غداری کا مقدمہ کروں گا۔ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ تو میں چیلنج کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ، 30 لاکھ کارکنوں کے سروں سے گزرنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں تمہارے
دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، متحدہ اپوزیشن۔ اہلاً وسہلاً مرحبا بکم۔ اجازت ہے؟ میں عرض کر رہا تھا آرٹیکل 6 کی باتیں کرتے ہیں کہ مولانا پر آرٹیکل 6 لگائیں گے۔ سن لو، اگر پاکستان کی بات کرنا غداری ہے تو ہاں ہم غدار ہیں۔ آئین کی بات کرنا غداری ہے، ہاں ہم غدار ہیں۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرنا غداری ہے، ہاں ہم غدار ہیں۔ غریبوں، مسکینوں، حاریوں، مزدوروں کی بات کرنا غداری ہے، ہاں ہم غدار ہیں۔ ملک کو طاقتور بنانے کی بات کرنا غداری ہے تو ہم غدار ہیں۔ پھر سن لو، اگر اظہار استبداد کے معنی بغاوت ہے، اگر مظلوم کی فریاد کے معنی بغاوت ہے، اگر بیزاری بیداد کے معنی بغاوت ہے، تو پھر میں ایک باغی ہوں۔ میرا مذہب بغاوت ہے، میرا مشرب بغاوت ہے، میرا مسلک بغاوت ہے۔ بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے، دل آزاد، دم آزاد، جان آزاد ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں۔